الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین اکرام، ہمارا آج کا فہم قرآن کلاس کا موضوع ہے موت قرآن حکیم کی روشنی میں۔ آج ہم قرآن حکیم کی کچھ آیات کا مطالعہ کریں گے جو ہمیں موت کے بارے میں بتاتی ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی مر نہیں سکتا۔ سورہ آل عمران کی 145 نمبر آیت ہے، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، اور نہیں ہے کسی نفس کے لیے، ان یہ کہ تموت اسے موت آ جائے، الا مگر بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے اذن سے، یعنی اللہ کے اذن کے بغیر کوئی متنفس، کوئی ذی روح مر نہیں سکتا، اسے موت نہیں آ سکتی۔ کتاباً لکھا ہوا ہے، مؤجلا کہ جو اجل کا وقت ہے یہ کیا ہے، لکھا ہوا ہے کہ کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ اب ہم کچھ اور آیات کا مطالعہ کریں گے جو ہمیں موت کے بارے میں بتاتی ہیں۔ موت ایک ناگزیر حقیقت ہے۔ قرآن حکیم میں ہے کہ اینما تکونوا، تم جہاں کہیں بھی ہو، یدرککم الموت، موت تمہیں پا لے گی، ولو، اور اگر، کنتم، تم ہو، فی بروج، ٹاورز میں، برجوں میں، مشیدہ، جو بہت مضبوط ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ جہاں کہیں بھی تم ہو، موت بہرحال تمہیں آ کے رہے گی، خواہ تم کیسی ہی بلند و بالا اور مضبوط عمارتوں میں کیوں نہ ہو۔ بہت ساری آیات ہم پڑھیں گے جو ہمیں بتاتی ہیں کہ موت ایک اٹل حقیقت۔ سورہ انبیاء آپ کے سامنے ہے، اس کی 35 نمبر آیت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فتنہ، اور ہم اچھے اور برے حالات میں شر اور خیر کے ساتھ تمہیں آزما رہے ہیں، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور آخری حقیقت یہ ہے کہ تمہیں ہماری طرف پلٹ کر آنا ہے۔ سورہ رحمان کی 26 نمبر آیت ہے، کل من علیہا فان، کہ ہر چیز جو اس زمین پر ہے وہ فنا ہو جانے والی ہے، وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف تیرے رب کی جلیل و کریم ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ سورہ قصص کی آیت آپ کے سامنے ہے، فرمایا کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہہ، سوائے اس کی ذات کے، اللہ کی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، باقی اور قائم رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو آخر کار مرنا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ تو جو اس روز آتش دوزخ سے بچ گیا وہ اصل میں کامیاب ہے، اور جو جنت میں داخل کر دیا گیا، رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک فریب، ظاہر فریب چیز ہے، اللہ کی طرف ہی پلٹ کر سب نے جانا ہے۔ سورہ لقمان کی یہ آیت دیکھیے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے، ان اللہ علیم خبیر، اللہ ہی ہے جو علم رکھنے والا ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ سورہ جمعہ میں فرمایا گیا، قل ان الموت الذی تفرون منہ، ان سے کہو کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو، فإنہ ملاقیکم، وہ تم سے ملاقات کر کے رہے گی، یعنی وہ تمہیں آ کے رہے گی، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے عالم الغیب والشہادہ، یعنی پوشیدہ اور ظاہر کے جاننے والے کی طرف، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو جو عمل تم کرتے رہے ہو وہ تمہیں بتا دے گا۔ اور سورہ آل عمران کی آیت ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی کہ کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر مر نہیں سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے، یعنی جیسے اللہ کے پیدا کیے بغیر کوئی پیدا نہیں ہو سکتا، اللہ کی تخلیق کیے بغیر کوئی پیدا نہیں ہو سکتا، اسی طرح اللہ کے مارے بغیر، جب تک اللہ کسی کو موت نہ دے، جب تک اللہ تعالیٰ کسی کی موت کا فیصلہ نافذ نہ کرے، صادر نہ کرے، اس وقت تک وہ مر بھی نہیں سکتا، کیونکہ موت کا وقت اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ موت اور زندگی دونوں اللہ کی ایجاد ہیں، جیسا کہ فرمایا سورہ ملک میں
کہ خلق الموت والحیات، کہ اللہ نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا، تو جیسے تخلیق کیا، جیسے زندگی کو تخلیق کیا اسی طرح موت کو بھی تخلیق کیا۔ اب موت کو کیسے تخلیق کیا؟ اللہ نے ٹائم تخلیق کیا، یہ جو ہم نظام شمسی کے دائرے کے اندر رہتے ہیں اور 24 گھنٹے کا ہمارا ایک دن ہے، اس ٹائم کی وجہ سے موت ہے۔ اگر یہ ٹائم نہ ہو تو موت بھی نہ ہو، یعنی اگر یہ حرکت نہ ہو، یہ موومنٹ نہ ہو، تو پھر خلود ہے، پھر ہمیشگی ہے۔ اسی طرح یہ جو ویلاسٹی ہے، جو رفتار ہے، اگر وہ ایک خاص لمٹ سے بڑھ جائے تو ٹائم فیکٹر اس میں سے مائنس جب ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی موت نہیں رہتی بلکہ خلود ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی پیدا کیا، زندگی کو بھی پیدا کیا۔ خلق الموت والحیات، موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ اللہ ہماری آزمائش کرے۔ سورہ منافقون میں فرمایا گیا کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے، اذا جاء اجلها، یعنی جب اس کی موت آ جاتی ہے، مہلت عمل کا پورا ہونے کا وقت آ جاتا ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ، تو اللہ اس کو مزید تاخیر نہیں کرتا، یعنی مہلت نہیں دیتا۔ اور جب وہ وقت آ جاتا ہے تو یہاں سورہ نحل میں فرمایا گیا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، کہ جب ان کی موت، جب وہ موت کا وقت آ جاتا ہے، لا يستأخرون ساعة، تو اس میں گھڑی بھر کی تاخیر، ولا يستقدمون، یا تقدیم نہیں کی جاتی، یعنی اس میں کوئی تاخیر و تقدیم نہیں کی جاتی، ایک گھڑی بھر بھی وہ وقت آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، ہر انسان نے اپنے وقت پر ہی مرنا ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا کہ کیا ان لوگوں نے، سورہ اعراف میں، کیا ان لوگوں نے زمین و آسمان کے انتظام پہ کبھی غور نہیں کیا، اور کسی چیز کو بھی جو اللہ نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا، اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ یعنی کس کو خبر کہ کس کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب ہو۔ سورۃ الانعام میں فرمایا کہ وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے اور وہ تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے، یعنی فرشتے۔ حتی اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے، توفتہ رسلنا، تو ہمارے جو بھیجے ہوئے فرشتے ہیں وہ اس کو فوت کرتے ہیں، یعنی اس کی جان نکال دیتے ہیں، وہم لا یفرطون، اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے، ثم ردوا الی اللہ مولاہم، پھر سب کے سب لوٹائے جاتے ہیں اپنے حقیقی مولا، حقیقی آقا کی طرف۔ الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، خبردار ہو جاؤ کہ فیصلہ کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اب سورہ واقعہ کی یہ آیت ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم، کہ جب مرنے والے کی جو جان ہے وہ حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے، وانتم حینئذ تنظرون، اور تم اس کے پاس بیٹھے تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور اس وقت ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں تمہاری نسبت، ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم دیکھ نہیں سکتے۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، تو اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو، تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ، تو اسے لوٹا کے لے آؤ نا اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم کسی کے محکوم نہیں ہو، تو جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ چکی ہوتی ہے اور تم آنکھوں دیکھ رہے ہوتے ہو کہ وہ مر رہا ہے، اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ اس وقت ہم تمہاری نسبت ہم اس کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مگر تم کو نظر نہیں آتے۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا فرماتا ہے اور ہماری اس میں کوئی مرضی، کوئی بس نہیں چلتا، کس وقت میں، کس دور میں، کس خاندان میں، کس ملک و قوم میں، کس علاقے میں، کن لوگوں میں اللہ پیدا کرتا ہے، ہمارا کوئی بس اس میں نہیں چلتا، یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں۔ اسی طرح زندگی کے کسی بھی مرحلے پہ ہمارا کوئی بس نہیں چلتا، بچپن میں، جوانی میں، جو جس کو بولتے ہیں مطلب ادھیڑ عمری ہے، پھر بڑھاپا ہے، یہ زندگی کے ان سارے سٹیجز سے اگر کوئی کسی کو اپنی عمر بڑھاپے تک پوری کرنی ہے تو وہ گزرتا ہے، اور اس میں سے کسی بھی سٹیج پہ وہ رک نہیں سکتا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس میں تو اب جوانی رہوں گا، میں تو نہیں بوڑھا ہونا چاہتا، بس مجھے تو بچپن اچھا لگا، مجھے تو اب بچپن سے آگے نہیں جانا۔ یہ ہم محکوم ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، ہم نے ان مرحلوں سے گزرنا ہے، اور پھر انہی مراحل سے گزر کر ہمیں موت کے مرحلے تک پہنچنا ہے۔ کہیں ہمارا کوئی بس نہیں چلتا، موت بھی جب رب چاہے موت دے دے، ہمارا اس میں کوئی بس نہیں چلتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ موت کے بعد پھر زندہ کرے گا تب بھی ہمارا کوئی بس چلنے والا نہیں ہے۔ اور یہ تینوں حقیقتیں ہیں،
دو حقیقتیں ہمارے سامنے ہیں کہ ہماری کوئی مرضی نہیں چلی، ہم پیدا ہوئے، اور ہماری مرضی نہیں چلتی، ہم زندگی گزارتے ہیں، ہماری مرضی نہیں چلتی اور ہم مر جاتے ہیں۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ قبروں سے اٹھائے گا، جب مرنے کے بعد قیامت کے دن پھر زندہ کرے گا، تو اس دن بھی ہماری مرضی چلنے والی نہیں ہے۔ ہم محکوم ہیں، ہم اس تقدیر کے پابند ہیں۔ اگر دیکھیں سورہ آل عمران کی آیت ہے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ، وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض، کہ جب ان کا کوئی جو ہے عزیز و اقارب کبھی سفر پر جاتے ہیں، او کانوا غزا، یا پھر کسی جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لو کانوا عندنا ما ماتوا، کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو مرتے نہ، وما قتلوا، اور قتل نہ ہوتے، یعنی اگر جنگ میں ہیں تو قتل نہ ہوتے، اور یا اگر کسی سفر وغیرہ پہ گئے ہیں مر گئے تو نہ مرتے، یعنی اگر سفر پہ نہ جاتے یا جنگ میں شامل نہ ہوتے تو نہ مرتے۔ تو وہ یہ کافر ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں اللہ نے فرمایا، دیکھیں لا تکونوا کالذین کفروا، یہ کون لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ کافر ایسی باتیں کرتے ہیں۔ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ وہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کفر ہے نا، کفر اللہ پہ ایمان نہیں ہے، تو لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ اللہ ایسی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت کا سبب بنا دے، یعنی یہ باتیں ان کے دلوں میں، اس قسم کی باتیں حسرت کا سبب بن جاتی ہیں کہ کاش ایسا نہ ہوتا، اگر وہ نہ جاتے، اگر اس سفر پہ نہ جاتے تو نہ مرتے، اگر جنگ میں شامل نہ ہوتے تو نہ مرتے، نہ مارے جاتے، قتل نہ ہوتے۔ یہ ساری باتیں پھر اللہ پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کافر کرتے ہیں، تو یہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم، یہ ان کے دلوں میں حسرت کا باعث بن جاتی ہے۔ واللہ یحیی و یمیت، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو مارنے والا بھی ہے اور زندہ کرنے والا بھی ہے، زندگی اور موت دینے والا اللہ ہی۔ پھر دیکھیں سورہ آل عمران میں ہی غزوہ احد کے تناظر میں کچھ آیات ہیں کہ جب جو منافقین تھے انہوں نے کہا کہ وہ خود بیٹھے رہے اور جو لوگ لڑنے گئے اور شہید ہو گئے تو ان کے متعلق انہوں نے کہا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو مارے نہ جاتے، لو اطاعونا ما قتلوا، کہ اگر انہوں نے ہماری اطاعت کی ہوتی تو وہ قتل نہ کیے جاتے، وہ مارے نہ جاتے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، ان سے کہہ دو، یہ جو کہتے ہیں نا لو اطاعونا ما قتلوا، کہ اگر ہماری اطاعت کرتے، ہماری بات مانتے، جنگ پہ نہ جاتے، غزوے پہ نہ جاتے تو نہ قتل ہوتے۔ قل، ان سے کہہ دو فادرؤوا عن انفسکم الموت، کہ جب تمہاری اپنی موت آئے گی تو اس کو ٹال کر دکھا دینا، جب تمہاری اپنی موت آئے گی تو اس کو ٹال کر دکھا دینا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ سورہ آل عمران میں ہی فرمایا گیا، اسی تناظر میں ہے، اسی گفتگو کے تناظر میں ہے یہ، کل، ان سے کہو لو کنتم فی بیوتکم، کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے۔ تو یہ موت کے بارے میں ہم نے آج کچھ آیات کا مطالعہ کیا ہے۔ پھر ایک نظر دیکھ لیں، موت ایک ناگزیر حقیقت ہے۔ کوئی بڑے بڑے جو آج کل ٹاورز بنتے ہیں نا، برج بولتے ہیں ان کو، عربی میں برج بولتے ہیں، برج المملکہ ہے، برج الخلیفہ ہے، آپ کو پتا دبئی میں ہے نا برج الخلیفہ، برج بولتے ہیں ٹاورز کو۔ تو 1400 سال پہلے یہ بتایا گیا کہ یہ جتنے مضبوط ٹاورز میں بھی کیوں نہ ہو کوئی، اس کو موت آ کے رہے گی، موت ٹلنے والی نہیں ہے۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جو زمین پر ہے وہ فنا ہو جائے گا، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور کسی شخص کو یہ خبر نہیں ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے، اور جس موت سے انسان بھاگتا ہے وہ تو بہرحال آ کے رہے گی۔ زندگی سے زیادہ بڑی حقیقت موت ہے، اور یہ اہم بات ہم نے پڑھی کہ کوئی زیرو اللہ کے اذن کے بغیر مر نہیں سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ پھر یہ مطالعہ کیا کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر ایک گھڑی بھر بھی اس میں تقدیم یا تاخیر نہیں کی جاتی، اور یہ کہ جب اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کی جان نکال دیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے، پھر سب کے سب اپنے حقیقی آقا یعنی اللہ کی طرف واپس لائے جاتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی مطالعہ کیا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو رہی، اس خیال میں سچے ہو، تو پھر جب مرنے والے کی جان حلق تک پہنچ جاتی ہے اور تم آنکھوں دیکھتے ہو کہ وہ مر رہا ہے،
تو اس وقت اس کی نکلتی ہوئی جان کو واپس کیوں نہیں لے آتے؟ پھر یہ حکم ہم نے پڑھا کہ کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثہ سے دوچار ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ اللہ ایسی باتوں کو دلوں میں حسرت و اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے۔ حقیقت میں مارنے والا اور زندگی دینے والا اللہ ہی ہے۔ پھر یہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ وہاں نہ جاتا، اگر وہ اس جنگ میں شریک نہ ہوتے تو مارے نہ جاتے، اگر ایسا نہ ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، اگر یوں نہ کرتے تو یوں نہ ہوتا، تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر اپنی اس قول میں سچے ہو تو جب اپنی موت آئے گی تو اسے ٹال کر دکھا دینا۔ اور پھر یہ کہ جن کی موت لکھی ہوتی ہے وہ اگر اپنے گھروں میں بھی ہوں تو وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف، مرنے کے مقامات کی طرف نکل آتے ہیں۔ اللہ کے اذن کے بغیر مرنے والا کوئی نہیں، اور کوئی کسی کہیں بھی ہو، کسی مضبوط ٹاور میں ہی کیوں نہ ہو، بڑی بلند و بالا اور مضبوط عمارت میں ہی کیوں نہ ہو، موت آخر آ کے رہتی ہے، اور موت ایک حقیقت ہے، اٹل اور ناگزیر حقیقت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر موت عطا فرمائے۔ ربنا توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، آمین یا رب العالمین۔